السلام علیکم ویورز، ماما کیئر ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم حمل کے 33ویں ہفتے کے بارے میں بات کریں گے۔ 33ویں ہفتے میں ماں میں کیا تبدیلیاں ہوں گی، بچے میں اب تک کیا نئی ڈیولپمنٹ ہوں گی اور ماں کو کیا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اس سب کے بارے میں آج کی ایپیسوڈ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اس ہفتے بچے میں کیا نئی ڈیولپمنٹ ہوں گی۔ اس ہفتے بچے کی لمبائی تقریباً 17.2 انچ ہوگی اور وزن تقریباً 2 kg ہوگا۔ اس سٹیج پر بیبی کی ہڈیاں کافی مضبوط ہو جاتی ہیں، مگر سر کی ہڈی نرم ہی رہتی ہے، کیونکہ نارمل ڈیلیوری ہو تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تب آرام سے باہر کی طرف آتا ہے، اسی وجہ سے سر کی ہڈی نرم رہتی ہے۔ یہ سب قدرت کا کام ہے۔ اب بچے کی سکن پر بہت کم جھریاں رہتی ہیں، اب بچے کی سکن کافی سموتھ ہو جاتی ہے۔ اس سٹیج پر بچہ اگر پیدا ہو جائے تو آرام سے زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ بچے کے تمام آرگنز بن چکے ہوتے ہیں اور کافی حد تک ڈیولپ بھی ہو جاتے ہیں۔ بچے کا جگر اس سٹیج پر آئرن جمع کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اس ہفتے ماں میں کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ اب آپ کا پیٹ کافی بڑھ جاتا ہے، پیٹ میں کھچاؤ پڑتا ہے اور پیٹ پر خارش بھی زیادہ ہونے لگتی ہے۔ کمر کا درد بھی رہے گا، کولہوں کا درد بھی رہے گا، کیونکہ پیٹ کے بڑھنے کی وجہ سے سارا وزن کمر اور کولہوں پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کافی درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو پیشاب زیادہ آنے لگتا ہے، کیونکہ اب بیبی کافی بڑا ہو جاتا ہے اور سارا زور مثانے پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پیشاب بار بار آنے لگتا ہے۔ بعض دفعہ کھانسی یا پھر چھینک آنے پر بھی آپ کو پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، مگر اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اب آپ کو کافی تھکاوٹ کا احساس ہوگا اور پوری باڈی میں بھاری پن محسوس ہوگا۔ ٹانگوں میں کھچاؤ بھی رہتا ہے، ٹانگوں میں سویلنگ بھی ہو سکتی ہے، سینے میں جلن کا مسئلہ بھی رہے گا۔ لاسٹ ٹرائمیسٹر میں سینے میں جلن بھی بڑھ جاتی ہے، قبض کا مسئلہ بھی رہے گا، سانس لینے میں بھی آپ کو کافی دشواری ہو سکتی ہے، نیند میں بھی آپ کو کافی مسئلہ ہوگا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ ماں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ کے بچے کے تمام آرگنز بن چکے ہیں، اب بچے کی نوشونما ہو رہی ہوتی ہے، بچے کی ہڈیاں مضبوط ہو رہی ہوتی ہیں، تو آپ کو چاہیے کیلشیم اور وٹامن ڈی کا استعمال لازمی کریں، فولاد سے بھرپور غذا کا استعمال بھی کریں، پروٹین کو اپنے کھانے میں شامل کریں، پانی کا استعمال بھی زیادہ سے زیادہ کریں، دہی اور دودھ کا استعمال بھی کریں، واک کریں، کھانا کھانے کے فوراً بعد مت سوئیں، خود کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کریں، اپنے بلڈ پریشر اور شوگر کو لازمی کنٹرول میں رکھیں، کیونکہ بلڈ پریشر اور شوگر دونوں آپ اور آپ کے بچے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ چلتی پھرتی رہیں، گھر کے کام کرتی رہیں، فرش پر پونچھا لگائیں، اس سے نارمل ڈیلیوری کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اپنے کھانے پینے پر خاص توجہ دیں تاکہ آپ کا انرجی لیول ہائی ہی رہے۔ ہم نے آج کی ایپیسوڈ میں حمل کے 33ویں ہفتے کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی ہے۔ امید ہے آپ کو اس سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ اپنا اور اپنے بچے کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔